السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آئی ہوپ کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم کلاس 3 میں اپنی اردو کی کتاب پڑھیں گے اور آج ہمارا سبق ہے سبق نمبر 3۔ آپ سارے بچے میرے ساتھ اپنی اردو کی کتاب کھول لیجئے اور آپ کا سبق کا نام ہے ذہین لڑکا۔ سب سے پہلے ہم اس سبق کی ریڈنگ کریں گے، اس کے بعد پھر آپ کو میں اس سبق میں کا اہم جو آئیڈیا ہے وہ میں آپ کو سمجھاؤں گی، پھر ہم اس کے الفاظ انڈر لائن کریں گے۔ ذہین لڑکا۔ ایک بادشاہ کو کہانیاں سننے کا بڑا شوق تھا۔ ایک بار اس کا جی چاہا کہ اسے کوئی طویل کہانی سنائے جو کبھی ختم نہ ہو۔ اس نے ملک بھر میں اعلان کروایا کہ جس بادشاہ کو ایسی کہانیاں سنائیں جو کبھی ختم نہ ہونے والی ہوں تو اسے منہ مانگا انعام دیا جائے گا۔ کئی لوگ بادشاہ کی فرمائش پوری کرنے آئے۔ کسی کو کہانی ایک دن میں ختم ہو گئی تو کسی کی کہانی 2 دن میں۔ ایسی کہانی کوئی بھی نہ سنا سکا جیسی بادشاہ چاہتا تھا۔ ایک لڑکا بہت ذہین تھا۔ اس نے اپنی ماں سے کہا، امی جان، میں بادشاہ کے پاس جاؤں گا اور اسے ایسی کہانی سناؤں گا جو کبھی ختم نہ ہو۔ ماں نے اجازت دے دی تو لڑکا بادشاہ کے دربار میں پہنچا اور کہا، بادشاہ سلامت، میں آپ کو ایسی کہانی سنانے آیا ہوں جو بہت طویل ہوگی بلکہ کبھی نہ ختم ہوگی۔ بادشاہ مسکرایا اور بولا، بیٹا گھر جاؤ، تم کہاں ایسی کہانی سنا سکتے ہو؟ لڑکے نے ادب سے کہا، مجھے موقع تو دیں، میری کہانی اتنی طویل ہوگی کہ آپ سنتے سنتے تھک جائیں گے اور ختم نہ ہوگی۔ بادشاہ نے کہا، اچھا تو سناؤ کہانی۔ اب لڑکے نے کہانی سنانی شروع کر دی۔ ایک تھا بادشاہ، اس کا ملک بہت خوشحال تھا۔ اس کے ایک قابل نجومی نے بتایا کہ اگلے سال ملک میں قحط پڑ جائے گا، آپ بھی اس کا سامنا کرنے کی تیاری کر لیں۔ بادشاہ نے قحط سے نمٹنے کے لیے 1 میل لمبا اور 1 میل چوڑا گودام تیار کروا لیا اور اسے چاولوں سے بھر دیا۔ اس کمرے کے سب دروازے اچھی طرح بند کروا دیے تاکہ اس میں کوئی داخل نہ ہو سکے۔ ایک دن ایک چڑیا نے دیکھا کہ اس گودام کی چھت میں ایک چھوٹا سا سوراخ ہے۔ چڑیا سوراخ سے گودام میں داخل ہوئی اور چاولوں کا دانہ چونچ میں لیے باہر آ گئی۔ اسے چاولوں کا دانہ لاتے دیکھا تو ایک اور چڑیا سوراخ کے راستے گودام میں چلی گئی اور وہ بھی چاول کا دانہ لے آئی، باہر آئی۔ اس کے بعد ایک اور چڑیا اندر گئی اور باہر آئی تو ایک اور دانہ اس کی چونچ میں تھا۔ اسی طرح چڑیا بار بار گودام میں داخل ہوتی رہتی اور چاول کا دانہ اٹھائے اپنے اپنے گھونسلوں میں جا کر اپنے بچوں کا پوٹا بھرتی رہتی۔ بادشاہ بولا، پھر کیا ہوا؟ لڑکا بولا، پھر یہ ہوا کہ پہلے تو ایک ایک چڑیا آ رہی تھی، اب اچانک چڑیوں کے غول آنے لگے۔ آسمان پر ہر طرف چڑیوں کے علاوہ کچھ اور نہ نظر آ رہا تھا۔ چڑیاں باری باری سوراخ سے گودام میں داخل ہوتیں اور چونچ میں چاول کا دانہ لیے باہر آ کر فضا میں غائب ہو جاتیں۔ گودام کے سوراخ سے ایک چڑیا اندر جا رہی تھی تو ایک باہر آ رہی ہے، ایک اندر جا رہی ہے تو بادشاہ اس کی بات کاٹ کر بولا، بس کرو، یہ بتاؤ اس کے بعد کیا ہوا؟ لڑکا جھٹ بولا، بادشاہ سلامت، جب چڑیاں چاولوں کے سارے دانے لے جائیں گی
تو کہانی آگے بڑھے گی۔ بادشاہ مسکرایا اور کہنے لگا، بس کرو، مان گیا، تمہاری کہانی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ بادشاہ نے خوش ہو کر لڑکے کو انعام میں روپیوں کی تھیلی دی۔ اس نے لڑکے کے ماں باپ کو بلا کر لڑکے کی ذہانت کی تعریف کی۔ بچوں، یہ سبق ایک چھوٹے بچے کی ذہانت کے بارے میں تھا کہ کس طرح اس نے اپنی ذہانت کو استعمال کرتے ہوئے بادشاہ کو کہانی سنائی اور کس طرح اس نے بادشاہ سے انعام وصول کیا۔ اب میں آپ کو اس کتاب کی اس سبق کے اندر موجود مشکل الفاظ انڈرلائن کرواتی ہوں۔ آپ وہ الفاظ اپنی کتاب میں انڈرلائن کریں اور انہیں املا کے لیے تیار کریں۔ ہمارا سب سے پہلا لفظ ہے کہانیاں۔ طویل، اعلان، منہ مانگا، فرمائش، ذہین، دربار، مسکرایا، موقع، شروع، خوشحال، نجومی، قحط، نمٹنے، گودام، سوراخ، چونچ، گھونسلے، فضا، غول، مسکرایا، روپیوں، ذہانت۔ بچوں، یہ آپ کے سبق کے الفاظ مشکل الفاظ تھے۔ آپ نے جن کی املا تیار کرنی ہے، کسی بھی رف رجسٹر پر آپ ان لفظ کو لکھنے کی مشق کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ یہ ہماری ویڈیو آج کے لیسن کے بارے میں تھی اور اسی کا نیکسٹ پارٹ 2 میں آپ کو اس کے کوشچن آنسر اور باقی سبق کی مشق کرواؤں گی۔ اللہ حافظ۔